کشمیر لائیو ڈسکشنز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت جو کشمیر کا سیاسی منظرنامہ ہے کافی گرم ہے، کافی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ 10 سال بعد اسمبلی انتخابات واپس سے ہوئے 3 فیزز میں۔ ان انتخابات کے نتائج 8 اکتوبر کو ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ آئے دن کئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جس میں کئی کنٹروورسیز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے سینئر صحافی مسعود حسین کو، جن سے ہم بات کریں گے ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں اور ریسنٹ کنٹروورسیز کے بارے میں۔ مسعود صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا پاورز جو ہیں وہ گورنر کے انکریز ہوئے؟ دیکھیے، پاورز تو بہت سارے انکریز ہو گئے۔ ایل جی صاحب تو بیسیکلی چیف ایگزیکٹو ہیں جموں کشمیر کے جب سے یونین ٹیریٹری بن گئی، لیکن جیسا تذکرہ آپ نے یو ٹاکڈ اباؤٹ ایٹ دا آؤٹ سیٹ کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کی سیاسی سرگرمیاں کافی ٹائم سے فریز تھیں، کیونکہ سیاست ہی فریج کی نظر ہو گئی تھی۔ اب یہ تعطل جو تھا سیاست میں جموں کشمیر کی، وہ تھوڑا انفریز ہونا شروع ہو گیا جب لوک سبھا کے انتخابات ہو گئے۔ تو تب سے لے کر جو سال کے شروعات میں ہی لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، اور تب سے لے کر اب تک ایک سیاسی ایکٹیویٹیز بدستور ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا ایکسرسائز جو رہا جموں کشمیر میں، جو جیسے کہ آپ نے کہا یونین ٹیریٹری ہے، اب ریاست نہیں رہی اور لداخ اس کا حصہ نہیں ہے، اسمبلی الیکشن ہوا۔ تو یوجولی کیا ہوتا ہے، الیکشن کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک سویلین سرکار آئے، ایک الیکٹڈ سرکار آئے۔ تو یہ سرکار محض الیکشن کی سے ہی نہیں بنتی، اس میں بعد میں نمبرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ نمبر کون لے آئے گا، کیسے لے آئے گا، وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے۔ اگر آپ یہاں کی سیاسی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی سیاستدان آج ملے گا نہیں، کیونکہ سب بزی ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں 87 سیٹیں ہوا کرتی تھی، ڈیلیمیٹیشن ہونے کے بعد 90 سیٹس ہو گئی، تو اب نامینیٹڈ بھی 4-5 ممبرز ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس نمبر پر کس پارٹی کو جموں کشمیر میں حکومت کرنے کا حق دے دیں گے۔ تو یہ ہاف سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 90 برتھس ہیں اسمبلی میں تو 45 سے پلس ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ نامینیٹڈ کو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو اس سے زیادہ نمبر کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ پارٹی کون سی پارٹی وہ نمبر لے آئے گی، وہ دیکھنا باقی ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ تو دوسری بات جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ یہ کہ بیسیکلی اگر تھوڑا آپ دیکھ لیں گے پچھلے کئی دنوں میں کچھ کنٹروورسیز بھی ہو گئی۔ بالکل۔ ایک کنٹروورسی یہ ہو گئی کہ جب عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر میں افسروں کو بزنس رولز چینج کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس پر ہوم منسٹری نے زبردست ریئیکشن دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو لیکن اب 2 میں سے کون صحیح ہے وہ ہم تو بتا نہیں سکتے، لیکن یہ تنازع سامنے آ گیا۔ اب یہ تنازع اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جب سے آپ کی ریاست یونین ٹیریٹری بن گئی تو اس میں یونین ٹیریٹریز کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ ایل جی کے پاس رہتی ہے۔ اور جیسا کہ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ جب بنا 2019 میں، جو پارلیمنٹ میں نے پاس کیا، اس میں بہت سارے حقوق ایل جی کو دیے گئے۔ اب ان کی لیجٹیمیسی کیا ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں، وہ الگ کہانی ہے۔ لیکن حق یہ ہے، بات یہ ہے کہ ان کو بہت ساری اتھارٹی اویلیبل ہے۔ تو مطلب جموں کشمیر کی روٹین چلانے میں، گورننس کے معاملے میں، اس میں ویری ریسنٹلی 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک یہ ہو گیا کہ ترمیم کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر کا جو ایل جی ہوگا اس کو جو افسر شاہی ہے، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو لوگ ہیں، ان کی ڈپلائمنٹ میں، ان کی چینج میں، ان کی ٹرانسفر میں رول صرف ایل جی صاحب کا رہے گا۔ بالکل۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ جو ہماری پولیس ہے، اس کے جو افسران آئی پی ایس سے ہیں،
ان کی ڈپلائمنٹ اور ان کی جو تبدیلیاں ہیں ڈپلائمنٹ ہے سب ایل جی صاحب دیکھیں گے. اس کے علاوہ جوڈیشل معاملات میں بھی ایل جی صاحب کو کلیدی رول حاصل ہے اس امینڈمنٹ کے حوالے سے. اور ساتھ ہی دوسری تبدیلی یہ لائی گئی جو بجٹ میں ہو گئی وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے آ گئی. اس میں جموں کشمیر پولیس کا جو پورا بجٹ ہے جو یوزولی جموں کشمیر کے بجٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا اب جموں کشمیر کے بجٹ سے نکال کے ہوم منسٹری کی بجٹ میں لیا گیا, انکلوڈ کیا گیا ان کے بجٹ میں. ٹھیک ہے. تو مطلب اب جموں کشمیر پولیس کی جو تنخواہیں ہیں پینشنز ہیں وہ ہوم منسٹری سے آیا کریں گی نہ کہ جموں کشمیر کے خزانے سے. ٹھیک ہے. یہ کچھ تبدیلیاں ریسنٹلی آئی ہیں. تو اسی وجہ سے یہی تو وجہ تھی جس پر بہت سارے سیاستدان پہلے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. کہتے ہیں کہ وہاں تو کرنے کو کچھ نہیں ہے, تو جو سارے اختیارات ہیں وہ ہمارے ایل جی صاحب کے پاس ہیں, تو ہم کیا کریں وہاں. تو خیر وہ منظرنامہ کیسا رہے گا آنے والے دنوں میں اس پر اس وقت بات کرنا تھوڑا قبل از وقت ہے. لیکن کہتے ہیں نا وہ کہ آنے والے واقعات اپنے شیڈوز پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ شیڈوز کچھ دکھنے لگے ہیں, اور ایک شیڈو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کنٹروورسیز کی بات کی. ابھی ایک اور کنٹروورسی جو سامنے آئی ہے اس کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہے یا کنٹروورسی کہے وہ یہ ہے کہ ایل جی صاحب اپنی طرف سے 5 MLAs جو ہیں وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو سیاسی منظرنامہ ہے بہت گرم ہے, لوگ اچھے خاصے ریاکشنز دے رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے 5 MLAs کون ہوں گے؟ دیکھیے کون ہوں گے اس کا فیصلہ ایل جی صاحب کریں گے. جی. لیکن پہلے بھی تھوڑا جو ہماری اسمبلی تھی 2019 تک, اس اسمبلی میں ایک تو ہمارے 87 الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوا کرتے تھے جو لداخ جموں اور کشمیر سے چن کے آتے تھے. اس کے علاوہ پروویژن تھا جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں, جو کانسٹیٹیوشن اب نہیں رہا ری آرگنائزیشن کے بعد, تو اس کانسٹیٹیوشن میں یہ شگ ایک تھی کہ اگر اسمبلی کو لگے, جب ہم اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو ہم میجارٹی کی بات کرتے ہیں, کہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں خواتین کی ریپرزنٹیشن پراپر نہیں ہے, کم ہے, تو جموں کشمیر کی سرکار کو یہ اختیار ہے کہ وہ 2 خواتین کو اس میں نامینیٹ کریں. لیکن ان 2 خواتین کو جموں کشمیر کی اسمبلی میں ہر بات پر بات کرنے کا حق تھا, بل موو کرنے کا اختیار تھا, لیکن ایک اختیار نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ وہ نامینیٹڈ تھی تو ان کا ووٹنگ رائٹ نہیں تھا. مطلب اگر ہاؤس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون سب سے بڑا آدمی ہے تو ان کے 2 ووٹ نہیں گنے جاتے. آپ سمجھ گئے. تو نارملی کیا دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ 2 خواتین جو ہمیشہ ہوا کرتی تھیں, یہ رولنگ پارٹی کیونکہ میجارٹی اوبویسلی ڈیسائیڈ کرتی تو میجارٹی کے ہی وہ یہ 2 ممبر ہوا کرتی تھیں, لیکن ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھا. اب جب ری آرگنائزیشن ہو گیا, ری آرگنائزیشن میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس میں ایک تو یہ کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ نے یہ 2 نامینیٹڈ خواتین اس میں کوئی ٹچ نہیں کیا, وہ رہنی ہے, ہو گئی نا 2. اس کے علاوہ 3 اور آ گئے 2 الگ الگ معاملات میں. ایک میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے سیدھے یہ کہہ دیا کہ جو مائیگرنٹس ہیں, جب ہم مائیگرنٹ سکھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن میکسیمم کشمیری پنڈت ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں یہ کہا گیا کہ جو مائیگرنٹ ہیں, مائیگرنٹوں میں سے 2 لوگوں کو نامینیٹ کیا جا سکتا ہے اسمبلی میں, ایک مرد ہونا چاہیے ایک خاتون ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بیسک آرڈر تھا ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا, اس میں ریکمنڈیشن جو تھا اس میں یہ کہ حکومت ہند کو, گورنمنٹ آف انڈیا کو اختیار حاصل تھا کہ وہ اختیار دیا گیا اس ریکمنڈیشن میں کہ وہ اگر چاہے تو کم سے کم ایک شخص کو وہ نامینیٹ کر سکتی ہے جو ان لوگوں میں سے ہو جو ڈسپلیسڈ پرسنز ہوں. اب آپ پوچھیں گے وہ ڈسپلیسڈ پرسن ہے کون؟ دیکھیے جموں کشمیر کی جو تاریخ رہی ہے یہ بڑی ٹملشس رہی ہے, بڑی اس کے اتار چڑھاؤ رہے ہیں. تو جموں کشمیر کے بیچوں بیچ مان لیجئے ایک سرحد بھی چلتی ہے, کچھ علاقے اس طرف ہیں کچھ علاقے اس طرف ہیں. جب برصغیر کا ڈویژن ہو گیا تب میسو مائیگریشنز ہو گئی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں. کشمیر سے کوئی مائیگریشن ہوئی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جموں کشمیر میں مائیگریشن نہیں ہوئی.
دو قسم کے مائیگرنٹ یہاں آئے. جی. ایک آگے کچھ لوگ جو پاکستانی شہری تھے, ہندو تھے. جی. جب پارٹیشن کی وہ جو وائلنس ہوا اس میں میسیو, تو کچھ علاقوں سے جو جموں کے آس پاس تھے وہ وہاں سے پاکستان سے مائیگریٹ ہو کے جموں میں آ گئے. بالکل. ٹھیک ہے, ان کو ہم ابھی تک شرنارتھی کہتے تھے, ریفیوجیز. ٹھیک ہے. تو ان کو 2019 تک لوک سبھا کے الیکشن میں ووٹ دینے کا حق تھا, لیکن اسمبلی میں ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا کیونکہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں تھے. اور دوسرا ایک طبقہ تھا جو علاقہ سرحد کے اس پار جموں کشمیر ریاست کا, میں 47 کی ریاست کی بات کر رہا ہوں, اس کے جو جموں کشمیر کے علاقے تھے وہاں سے بھی بہت سارے ہندو مائیگریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ بھی مائیگریٹ ہو گئے, تو ان کو آباد کیا گیا. ان لوگوں کو حق تھا, وہ اسٹیٹ سبجیکٹ چونکہ تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے تھے, تو ان کو حق تھا دونوں الیکشنز میں حصہ لینے کا, اسمبلی میں بھی لوک سبھا میں بھی. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی پوزیشنز پر فائز ہو گئے, مطلب بی جے پی کا جو ڈاکٹر نرمل سنگھ ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے. آپ سمجھ گئے. اب ایک کیٹیگری بن گئی کہ یہ ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں. ڈسپلیسڈ پرسن صرف 47 کے ہی نہیں ہے, 1947 میں بھی ڈسپلیسڈ پرسنز آئے, اور 1965 میں بھی کچھ لوگ ڈسپلیس ہو کے آئے, اور 1971 میں بھی کچھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری کیٹیگری ہے. ان کی باز آباد کاری کے لیے مختلف سرکاروں نے بہت کام کیا ہے, لیکن کچھ حقوق ان کو میسر نہیں تھے, کچھ. تو ان میں سے ایک ووٹنگ رائٹ تھا. تو اب اس ڈیلیمیٹیشن آرڈر کے بعد جو حکومت ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ڈسپلیسڈ پرسن ہے ان میں سے ایک شخص کو نامنیٹ کیا جائے گا جموں کشمیر کی اسمبلی کے لیے. ٹھیک ہے. تو دو خواتین, دو مائیگرنٹس جن میں ایک مرد اور ایک خاتون ہوگی, اور ایک فرام ڈسپلیسڈ پرسنز, اس کو کہتے ہیں ڈسپلیسڈ پرسنز فرام پی او کے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 لوگ ہیں جن پر کنٹروورسی ہو رہی ہے. آپ نے ابھی نامینیٹڈ ایم ایل ایز کے بارے میں کہا, تو ان کے پاس ووٹنگ رائٹس بھی ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اسمبلی کانسٹیٹوئنسی پہ؟ عملہ یہ ہے کہ یہ جو 5 لوگ ہیں, جی, ان 5 کے 5 لوگوں کو ووٹنگ رائٹس ہیں. ہاں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چن کے 90 لوگ اسمبلی میں بھیجے ہیں, سرکار 5 اور لوگ نامینیٹ کرے گی جن کو ووٹنگ رائٹس ہیں. بالکل. اب اس وقت جو سب سے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے جی, وہ یہ چل رہی ہے کہ سرکار کو تو اختیار ہے ان کو نامینیٹ کرنے کا. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن نامینیٹ کب کرے اور کیسے کرے, آپ سمجھ گئے, وہ مسئلہ ہے. مان لیجیے گا نارمل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے لوگ الیکٹ ہو جائیں گے, مطلب ٹیوزڈے کو ریزلٹس آ جائیں گے, تو آپ کے جو 90 لوگ ہیں وہ تو الیکٹ ہو جائیں گے. ان کی حیثیت تب تک محض الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کی رہے گی. جی, وہ ممبر نہیں بن پائیں گے اسمبلی کے جب تک اسمبلی کانسٹیٹیوٹ نہ ہوگی. آپ سمجھ گئے میری بات. بالکل. تو کانسٹیٹیوٹ جب اسمبلی ہو جائے گی, اس کا ایک اپنا پروسیس ہے, اپنا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ممبر کیسے بنیں گے اسمبلی کے, وہ ممبر بنیں گے جب وہ حلف اٹھائیں گے. ان کو حلف کون دے گا؟ ان کو حلف دے گا, اس کو کہتے ہیں پروٹم سپیکر. سو پروٹم سپیکر ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے, وہ الیکٹڈ نہیں ہوتا, لیکن پروٹم سپیکر ہوتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہوگی, جو سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی, میجارٹی جس کے پاس ہو, وہ ایل جی کو کہے گی کہ مسٹر اے کو پروٹم سپیکر بناؤ. تو پروٹم سپیکر جب بنتا ہے تو وہ ان کو حلف دے گا, تو اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ سرکار کو حق ہے کہ وہ اپنے 5 لوگ نامینیٹ کرے. لیکن اب کنٹروورسی اس بات پر ہو رہی ہے کہ شاید بہت ساری پارٹیز کو یہ ٹینشن ہے, میں نے کئی لوگوں سے بات بھی کی, تو ان کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ جو اس کا پروسیس ہے اس کو سبورٹ نہ کیا جائے. مطلب جب اگر آپ کسی کو نامنیٹ کریں گے تو یو ول نامنیٹ سم باڈی ٹو واٹ, ٹو اسمبلی, لیکن اسمبلی کو پہلے کانسٹیٹیوٹ کرو. ٹھیک ہے.
اسمبلی کو پہلے کانسٹیٹیوٹ کرو. جب آپ اسمبلی کانسٹیٹیوٹ کریں گے تب آپ نامنیٹ کر سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ دلی سے لے کر سری نگر تک بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کانسٹیٹیوٹ ہونے سے پہلے نامینیشن ہو جائے. جب آپ وہ 5 لوگ نامنیٹ کرے گا, اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں جس پارٹی کی میجارٹی پہلے تھی 90 کے بنیاد پر, اگر 5 آپ انکلوڈ کریں گے کسی اور پارٹی میں تو وہ میجارٹی بن سکتے ہیں. اب میجارٹی میں معاملہ کیا ہوتا ہے, ایل جی از سپوزڈ ٹو انوائٹ دا میجارٹی ٹو فارم گورنمنٹ. تو اس سے وہ ٹینشن ہو رہا ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے. مطلب نارمل پروسیس یہ ہے کہ پہلے اسمبلی کو کانسٹیٹیوٹ کرو, اس کے بعد آپ نامنیٹ کرو. لیکن اگر پہلے نامنیشن ہو گیا اس میں تو لیگل چیلنج بھی ہونے, مطلب پارٹیز تو یہاں مطلب اس میں اسٹیک سب کی ہیں. تو لیکن معاملہ ہے کہ کنٹروورسی ہو رہی ہے, اب یہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. تو ان اے وے یہ جو کنٹروورسی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ فارمیشن جو ہے اس میں ڈیلے آ سکتا ہے. دیکھیے اگر میں صحیح طرح سے سچویشن دیکھ رہا ہوں تو جموں کشمیر کا ہاؤس جو ہوگا یہ ہنگ ہوگا. اس میں کچھ نہ کچھ نمبرز تو ادھر ادھر ہو ہی جائیں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی تک لگ جو رہا ہے کہ جو الائنس یہاں رہا کئی لوگوں کا, کئی پارٹیز کا, ان کے نمبرز کمپیریٹیولی بیٹر ہوں گے. بالکل. اب یہ ٹیوزڈے کو ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کیا واقعی نمبرز اسی حساب سے چلیں گے. لیکن اگر نمبرز میں مان لیجئے گا 6 لوگوں یا 5 لوگوں کی کمی آ گئی تو اس حکومت کے بنتے بنتے آپ کے جھاڑے گزر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے کم ہوا تو ممکن ہے کہ حکومت پھٹافٹ بن جائے گی. ٹھیک. واپس ہم آتے ہیں اسی سوال پہ, پھر لا اینڈ آرڈر والے سوال پہ. دیکھیے لا اینڈ آرڈر کیا ہے, ایل جی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ قانون کہہ رہے ہیں. قانون وہ ہے جو ابھی تک آرڈرز پاس ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس قانون کے حساب سے جموں کشمیر کا جو چیف منسٹر ہوگا اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا جموں کشمیر کی سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوگا. آئی پی ایس آلریڈی آؤٹ آف چیف منسٹر ہے, پولیس آلریڈی اس کا بجٹ شفٹ ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایل جی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. اب یہ بات لیجیٹیمیسی کا ہے, وہ ڈیموکریسی میں لیجیٹیمیسی اتھارٹی پاور کا بہت پرانا ڈفرینسز اور دوستی رہی ہے. اب وہ باتیں شاید بعد میں سامنے آئے, لیکن اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ لا آرڈر میرے کنٹرول میں رہے گا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ قانون جو ابھی تک بنے ہیں 2019 سے تائیں دم ابھی تک, ان سب قوانین کے حساب سے جموں کشمیر میں چیف منسٹر ہو نہ ہو ایل جی صاحب کی اتھارٹی رہے گی. تو پھر اگر ہم اسی بات کو سامنے رکھیں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے کشمیر کی وہ اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہی ہے؟ آپ کو گھر میں کھانا بند کر لیں گے تو آپ چلاؤ گے ہی نا. بیسیکلی جموں کشمیر کی جو سیاست ہے نا یہ بہت ہی طاقتور سیاست رہی ہے, پر بہت ساری باتیں ہوں گی, بہت سارے کنٹروورسیز ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی سیاست اتنی گئی گزری بھی نہیں ہے جتنا بہت سارے لوگ کہیں گے. سمجھا جاتا ہے. ایشوز بھی ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے, فلپ سائڈ بھی ہے, پازیٹیو سائڈ بھی ہے, لیکن یہاں کے سیاسی کلاس نے بہت طاقت دیکھی ہے. ہر جگہ کی سیاست کا اسینشیلی یہ فوکس رہتا ہے کہ جو لوگ ہم کو چن کے بھیجیں ان کے جو مسئلے ہیں وہ محض ڈیولپمنٹ کے مسئلے نہیں ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو سیکیورٹی ریلیٹڈ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ان کی ویسی بھی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, تو وہ ریئیکٹ کریں گے. ایک جو سیاستدان انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے, کمپیننگ کے دوران کہا ہے کہ یہ شروعات ہے ایک فورم پہ میں آنے کی, ٹھیک ہے. اس فورم کو کوشش کی جائے وہاں بات ہو جائے تو ایک جو اختیارات ہیں وہ اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کے ساتھ ہی واپس آ سکتے ہیں. اور اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن کے لیے بی جے پی کمیٹڈ ہے. It has committed the day it undid the state of Jammu and Kashmir کہ اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے. ریسنٹلی بھی پرائم منسٹر نے جموں میں یا سری نگر مطلب جب بھی آئے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنا ہے, لیکن یہ اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, مطلب وہ اپروپریٹ ٹائم کب آئے گا. دوسری طرف کانگریس جو اسٹیک ہولڈر ہے جموں کشمیر کی,
گورننس میں ریزلٹس بھی شاید ویسا دکھائیں گے. دے آر آلسو کمیٹڈ ٹو دیٹ پارٹ آف دا ڈیمانڈ. دے آر ناٹ وہ نیشنل کانفرنس یا PDP جو یہاں کی علاقائی پارٹیاں ہیں ان کے جو مدعے رہے الیکشن میں اس میں بہت ساری چیزیں رہیں, لیکن کانگریس نے مخصوص ایک بات پر سپورٹ ایکسٹینڈ کیا اور الائنس جاری کی, جس میں شروع کی کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ایٹ دا ارلیسٹ ریسٹور کرانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹس آف دا اسپیس, تو جب وہ اسٹیٹس واپس آ جاتا ہے تو شاید کچھ چیزیں پھر بھی رہیں گی. تو لیکن ایک جیسا کہ یہاں کی پولیٹیکل کلاس کہتی ہے کہ ایک شروعات ہے, پہلا قدم ہے ایک لمبے سفر میں, تو وہ سفر ٹیوزڈے سے شروع ہوگا. اس پوری صورتحال میں جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا, کیا ہم ایک سٹیبل گورنمنٹ کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. مان لیجئے گا اگر 90 کی بنیاد پر ہم میجارٹی دیکھ لیں گے تو 45 سیٹیں آپ کے پاس 45 پلس ہونا چاہیے. بالکل. تو جس کے پاس 45 ہوں 45 پلس ہوں وہ حکومت بنائے گا, بنانے کا حق ملتا ہے اس کو. لیکن اگر مان لیجئے دوسرے دن نامنیٹڈ 5 سیٹس آ گئے تو جس کے پاس 44 سیٹیں تھی کل شام تک اس کے پاس 49 ہوتی ہیں, تو وہ نو کانفیڈنس موشن دوسری دن لا کے حکومت بدل سکتی ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس کی حکومت بننی چاہیے اس کے پاس لے دے کے 50 سیٹوں سے کم نہیں ہونا چاہیے, تبھی آپ ایک سٹیبل سرکار کی بات کر سکتے ہیں. ادروائز کیا ہوگا, یہ تو وہی رہے گا جیسے کہ آپ نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں دیکھا, آج ایک صاحب میئر بن گئے, دوسرے دن اب خبر آتی تھی اب دوسرا کوئی بن گیا. مطلب کتنی بار وہ یہی 1-2 جس میں آپ میئر میجارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, میئر میجارٹی اسٹیبلٹی نہیں دے سکتی ہے, اس کو 4-5 سیٹیں اور اس کے علاوہ ہونی چاہیے تاکہ ایک ڈیفینٹ یہ نمبر ہو جائے کہ جو دوسرا پار نہیں کر پائے گا. تو اس پہ پارٹیز شاید اس وقت جو گہما گہمی ہو رہی ہے, دلی میں بھی ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت یا ہوئی ہوگی بائی ناؤ, تو سری نگر میں بھی جو الائی پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. تو جو PCC چیف جو ہے صبح ہی جموں چلا گیا اپنے ریوڑ سے بات کرنے کے لیے. نیشنل کانفرنس کے بھی جو لوگ ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں ان معاملات پر. تو اسٹیبلٹی آپ کو 45-46 سیٹوں سے نہیں ملے گی, آپ کو اس کے علاوہ چاہیے. جی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, آج کے شمارے میں اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیں کشمیر لائیو.